اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم صلوات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین حق عطا کیا ہے، یہ اس کی بہت بڑی سعادت ہے، اور دین حق پہ قائم رہنا یہ اس سے بڑی سعادت ہے۔ کوئی نعمت مل جائے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس نعمت کو اپنانا بہت بڑا کام ہے۔ مارکا یہ نہیں کہ نعمت مل جائے، بلکہ اس نعمت سے انسان استفادہ کرے، جس لیے وہ عطا کیا گیا ہے مقصد انسان کو معلوم ہو جائے۔ تو دین اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ انسان اس کی معرفت حاصل کرے، اسے اپنائے، اس پہ عمل کرے۔ بہت سے افراد ہیں جو ایک کھڑی ہوئی کشتی کی تعریف کرتے رہیں، کشتی بہت اچھی ہے، کشتی بہت اچھی ہے۔ یہ کشتی اچھی ہے، لیکن جب اس پہ سوار ہو جائیں گے تو یہ آپ کو مقصد تک پہنچا دے گی۔ تو عزیزان گرامی، اس دین کو یہ کہنا یہ دین بہت اچھا ہے، جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو پھر آپ مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ وہ دین اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، لوگ اسے اپنائیں۔ اس لیے نہیں کہ آپ کہتے رہیں قرآن بہترین کتاب ہے، پیغمبر اسلام بہترین پیغمبر ہیں، دین اسلام بہترین دین ہے، آل محمد سے افضل کوئی نہیں، یہ کہنا کافی نہیں، بلکہ انہیں اپنانا ضروری ہے، ہماری زندگیوں کا جز بن جائے۔ ہم سوچیں تو دین ہمارے ذہنوں میں ہو، ہم عمل کریں تو دین ہمارے عمل میں ہو، ہم اخلاق سے پیش آئیں تو اخلاق میں دین نظر آئے، تجارت کریں تو تجارت میں دین نظر آئے، نماز پڑھیں تو نماز میں دین نظر آئے، وہ دکھاوے کہ نماز نہ ہو بلکہ دین کی نماز ہو، روزہ رکھیں تو وہ دین نظر آئے، ہر عبادت میں دین نظر آئے، یہاں تک کہ جب ہم چلیں پھریں تو لوگ کہیں یہ دیندار ہے، چلنا بتا رہا۔ کہ جناب امیر علیہ السلام
کفار جب انہیں دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ ان کا چلنا بتا رہا ہے. ختمی مرتبہ سے متعلق یہاں تک ہے کہ جب آپ چلتے تھے تو اپنے آپ کو سمیٹ کے چلتے تھے, اپنی ابا کو تھام کے چلتے تھے, اکڑ کے نہیں چلتے تھے. ایسے چلتے تھے کہ ہر آدمی دیکھ کے پوچھتا تھا یہ کون ہے. کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا ان کا چلنا بتا رہا ہے یہ نہ یہاں سے نہیں وہاں سے آئے ہیں. ان کا چلنے کا انداز, رسالت مآب کے چلنے کا انداز پورا سراپا دین تھے سرور کائنات. ان کے چلنے کے انداز میں یہاں تک کہ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں, میں پہلے یہ حدیث بارہا شاید پیش کر چکا لیکن اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا کہ من یخف اللہ اخاف اللہ منہ کل شیء. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کا خوف رکھتا ہے نا, اللہ ہر چیز کے دل میں اس کا خوف ڈال دیتا ہے. ومن لم یخف اللہ اخافہ اللہ من کل شیء. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا, اللہ اس کے دل میں ہر چیز کا خوف ڈال دیتا ہے. اب بیچارہ گھر سے باہر نکلے گا, بلی نے رسا کاٹا, واپس آ جائے گا, ارے بلی نے راستہ کاٹ دیا میرا کام نہیں ہوگا. بیچاری بلی میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن جیسا آپ سوچیں گے ویسا ضرور ہو جائے گا. معصوم کا فرمان ہے, خود رسول خدا کی حدیث ہے کہ یا رسول خدا مجھے وہم ہو جاتا ہے, یہ ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا. پیغمبر نے کہا اس بیچارے میں کچھ نہیں تھا, لیکن تمہارا جو وہم ہے نا وہ تمہارا عقیدہ بن جاتا ہے. انسان کا عقیدہ اس سے وہی کچھ کروا دیتا ہے جو وہ عقیدہ رکھتا ہے. نہیں پہنچا سکا. جو انسان عقیدہ جیسا رکھتا ہے نا, اس لیے ہمیشہ فعال نیک لیا کرو, اچھی فعال لیا کرو, ہر چیز سے اچھی چیز کو لیا کرو. مثال کے طور پہ پیغمبر کہیں جا رہے تھے تو سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا. کہا کیا نام ہے تمہارا؟ کہا میرا نام رحمت اللہ ہے. تو پیغمبر نے کہا اس بستی میں ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے. تو ہمیشہ پازیٹیو چیز کو لینا, ہمیشہ مثبت چیز لینا, نیک فعال کہا جاتا ہے. نیک فعال لو, جیسی فعال لیں گے ویسا ہی ہوگا. بلی میں کچھ نہیں تھا, آپ کے عقیدے نے اب آپ کا ایکسیڈنٹ کرانا. وہ کہتے بھی نہیں, میں پچھلی دفعہ بلی نے راستہ کاٹا تھا, میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. بلی کی وجہ سے نہیں ہوا تھا, آپ کے عقیدے کی وجہ سے ہوا تھا. تو آدمی جیسا عقیدہ رکھتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے. یہاں تک کہ پانچویں امام فرماتے ہیں جو آدمی اللہ سے حسن ظن رکھے نا کہ اللہ مجھے ضرور بخش دے گا, اب چاہے گنہگار ہو اللہ ضرور بخش دے گا. توجہ ہے ذہن گرامی. تو دینداری بہت ضروری ہے, انسان کا عقیدہ اسے بہت کچھ کروا دیتا. مختلف یہ توہمات کے اندر مت جائیے گا, ان توہمات کا جتنا مانیں گے ویسا ہی اثر ہوگا. اس لیے ہمیشہ نیک فعال لینی چاہیے. میں ایک اور بات کہہ دوں, یہاں پہ ایک روایت کو پیش کر دوں جس کو شاید آپ نے نہ سنا ہو کہ پیغمبر اسلام کسی بستی میں تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں. تو اب صحابہ کرام ساتھ میں, اتنے میں سامنے سے بستی کا کوئی رہنے والا آدمی آ رہا تھا. تو پیغمبر اسلام نے سوال کیا بستی میں رہنے والے لوگ کیسے ہیں؟ کہا اس بستی میں رہنے والے لوگ بہت اچھے ہیں. کچھ آگے بڑھتے تھے, ایک اور آدمی آ رہا تھا کہ بھئی بستی کا کیا حال دیکھ کے آئے ہو؟ کہا کچھ اچھے لوگ بھی ہیں یہاں, کچھ برے بھی ہیں. کچھ آگے بڑھے اتنے میں ایک اور صاحب آ گئے. کبھی بستی کیسی ہے یہ؟ کہا بہت برے لوگوں کی بستی. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ, ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا معاملہ؟ 3 افراد آئے, تینوں نے اپنے اپنا ورژن پیش کیا. ایک کہتا بہت اچھے لوگ ہیں, دوسرا کہتا کچھ اچھے ہیں کچھ برے, تیسرا کہتا بہت ہی برے لوگ ہیں. پیغمبر نے کہا لوگ کچھ بھی نہیں ہوتے, جیسا آدمی خود ہوتا ہے. وہ پہلا والا خود بڑا اچھا تھا تو اس نے بتایا بستی کے سب لوگ اچھے ہیں. دوسرے والے میں اچھائیاں بھی تھی برائیاں بھی تھی تو کہنے کا کچھ اچھے لوگ ہیں کچھ برے لوگ ہیں. تیسرا خود ہی بہت برا تھا, کہ یہاں تو برے ہی لوگ رہتے ہیں. عزیزان گرامی, دوسروں کو چھوڑ دیجئے, اپنی پرواہ کیجئے میں کیسا ہوں. ہم میں سے اکثر لوگ دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں, وہ ایسا وہ ایسا, یہ نہیں دیکھ رہے باقی انگلیاں میری طرف ہیں. انگلیاں مت اٹھائیے, اپنے اوپر دیکھ لیجئے. اپنی اصلاح ہو جائے تو سب کی اصلاح ہو گئی, اپنی اصلاح ہو گئی تو سب کی. عزیزان گرامی, آپ نے ایک آدمی معاشرے کا برا کم کر دیا اگر آپ نے اپنے آپ کو اچھا بنا لیا. ایک آدمی اچھا ہو گیا. دینداری کیا شے ہے؟ آئیے ذرا میں آج دین کا فلسفہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں کیا کیا اصطلاحات آئی ہیں, کیا کیا الفاظ آئے ہیں, تو اس کے حساب سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لفظ اصطفا قرآن میں آیا ہے, الف صاد توئے فے اور یا ہے لیکن اس پہ کھڑا الف ہے. تو اصطفا, اصطفا یعنی چننا, اصطفا یعنی چننا, انتخاب کرنا. بہت سے افراد ہوں
انسان کہ بھئی اس کو میں نے چن لیا. آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں, بہت سی انگوٹھیاں رکھی, کہتے ہیں بھئی یہ انگوٹھی میں نے چن لی. پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. اس صفحے تو اس کو میں نے چن لیا ہے, یہ میں نے انتخاب کیا, میرا انتخاب یہ ہے. اب ہر آدمی کا کرائٹیریا, میزان, ملاک کچھ بھی ہو سکتا ہے اپنے انتخاب کے لیے. پہنچا نہیں پایا میں بات کو. ہر انسان کے انتخاب کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی نے جا کے دکان میں انگوٹھیاں دیکھی, اسے کہا بھئی یہ انگوٹھی چمک بہت زیادہ رہی ہے. اسے یہ نہیں پتا پتھر اصلی ہے یا نہیں ہے, اس نے بس چمک دیکھی, چمک سے متاثر ہوا, انگوٹھی کا انتخاب کر لیا. دوسرے صاحب نے کہا بھئی مجھے چاندی سے کوئی مطلب نہیں ہے, مجھے پتھر اصلی چاہیے. اب وہ اصلی پتھر تلاش کر کر کے 10 دکانوں پہ گیا, آخر میں اس نے انتخاب کیا کہ یہ مجھے پتھر اصلی لگا, میں نے یہ انتخاب کر لیا. تو انتخاب مختلف ہوتے ہیں ہر آدمی. ایک آدمی گئے دکان پہ, کبھی میں بیکری کی دکان پہ جا رہا ہوں, کہ کیا لیجیے گا, کہ کوئی میٹھی شے دے دیجیے. اب کیا بیکری دکان پہ سبھی کچھ میٹھا ہے, کہ کچھ بھی میٹھا دے دیجیے, مجھے ملا کہ یہ ہے کہ کوئی میٹھا ہونا چاہیے, یہ نہیں ہے کہ کیا ہو. ایک صاحب نے کہا نہیں میں نے پہلے فیصلہ کر رکھا, یہ ہوگا تو کھاؤں گا. ہر آدمی کا اپنا اپنا کرائٹیریا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحکیم. عربی میں کہتے ہیں الحکیم. عربی میں اصطلاح یہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ حکیم ہے, وائز ہے, عقل مند ہے, حکیم ہے, یعنی حکمت ساری کی ساری اس کے پاس ہے. اور خود ہی فرماتا ہے ومن اوتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. جسے اللہ حکمت عطا کر دے اسے اللہ نے خیر کثیر عطا کر دے. دولت خیر کثیر نہیں ہے, حکمت خیر کثیر ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی. اب ہمارے یہاں اردو میں حکیم کہتے ہیں جو جڑی بوٹیوں کا علاج کر لے. اب سب لوگوں نے جناب لقمان کو سمجھ لیا جڑی بوٹیوں کا معالج, کوئی وہ ہربل میڈیکل ڈاکٹر تھے. اللہ نے ان کے جتنے بھی نسخے بتائے ہیں کوئی ایک بھی ان کا طبی نسخہ نہیں لکھا, سارے حکمت کے نسخے بتائے ہیں. اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا, مولا علی فرماتے ہیں 1000 نصیحتیں کی جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو. 1000 نصیحتیں. اللہ کو کچھ نصیحتیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے قرآن میں لکھ دیں, اور ایک پورا سورہ نازل کیا جس کا نام رکھا سورہ لقمان. اور لقمان حکیم, حکمت دانائی رکھتے تھے. تو اب انہوں نے کوئی طبی میڈیسن کا نسخہ نہیں دیا بیٹے کو, بیٹا یہ کھا لیا کرنا ہمیشہ علاج رہے گا, بیمار نہیں ہوگے. کیا ہے بیٹے کو نصیحت کی, کہا بیٹا جب بھی زمین پہ چلنا نا ولا تمشی علی الارض مرحا, تو اکڑ کے نہ چلنا. یہ زمین اللہ نے بنائی ہے, اسے اکڑنا پسند نہیں ہے. زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا, کیونکہ اکڑ کے جب کوئی اور چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے تو تمہیں برا لگتا ہے. یہ اکڑ کے کیوں آ رہا ہے؟ جب تمہیں برا لگ رہا ہے تو جب تم چلو گے ایسے تو دوسروں کو بھی برا لگے گا. تواضع متواضع آدمی سے ویسے ہی لوگ محبت کرنے لگتے ہیں. اور بیٹا جب بات کیا کرو تو ذرا آرام سے بات کیا کرو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, کیونکہ جو بہت چیخ چیخ کے بات کرتا ہے نا تو وہ گدھا سا معلوم ہوتا ہے, کیونکہ گدھا جو ہے وہ سب سے زیادہ چیخ کے بولتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن میں لکھا. آپ کہیں گے مولانا نے ممبر سے کیا شروع کہہ دیا. تو یہ اللہ نے کہا ان انکر الاصوات, اللہ کو اتنا پسند آیا. پھر بہت سی باتیں کہیں, بہت سی بات سن رہے ہیں حضرات. وعجل فرج. میں انتخاب بتا رہا ہوں. تو انسان کوئی چیز انتخاب کرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ملا کرائٹیریا, کوئی اس کے نزدیک کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. میرا انتخاب یہ ہے بھائی میں نے اس کو یہ چن لیا, بس ٹھیک ہے, یہ پتھر میں نے اس لیے لیا, یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں, اس میں مسالہ تیز تھا, اس میں یہ تھا وہ تھا, جو بھی ہو. آپ ہر آدمی کے نزدیک کوئی کرا. اللہ کا نام ہے الحکیم, تو کوئی حکمت ہوگی اس کے نزدیک بھی. اب اللہ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا. جب اللہ دین چنے گا تو کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی. تو اب اللہ کہہ رہا ہے میں نے کون سا دین چنا ہے, ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, اللہ نے تم سب کے لیے دین چن لیا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, اب کبھی نہ مرنا جب تک کہ مسلمان نہ ہو جاؤ. تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے اسلام کو تمہارے لیے چن لیا ہے. اللہ کا چننا, سارے ادیان جو چل رہے ہیں مختلف انبیاء آتے رہے اللہ ہی کی طرف سے,
لوگ گمراہ ہوتے رہے. کوئی کہنے لگا میں موسیٰ کا ماننے والا ہوں, یہودی ہو گیا. داؤد کو مانتا ہوں, یہودی ہوں. جناب عیسیٰ کو مانتا ہوں, عیسائی ہوں. میں مجوس کو مانتا ہوں. میں مختلف سارے کے سارے نکلتے چلے گئے. اللہ نے کہا دیکھو یہ سارے ادیان ہیں, اس زمانے میں سارے رائج ہو چکے تھے. اللہ نے کہا دیکھو اب ساری کی ساری جب میں نے ادیان کی فہرست دیکھی تو میری نظر کا انتخاب اسلام پہ گیا. تو ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. لفظ اصطفاء قرآن کے اندر 4 یا 5 مرتبہ آیا ہے. 4 آیات ہیں ذہن میں اس وقت, میں ساری پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر سننا چاہیں گے. تو اللہ نے دین کو کہا کہ دین کو اللہ نے چن لیا ہے, یعنی دین مصطفیٰ ہے. جسے اللہ چن لے وہ مصطفیٰ ہو جاتا. پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے چن لیا ہے. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, تو دین مصطفیٰ ہے. اب چنا ہوا دین ہے اللہ کا. آئیے ذرا اور کس کس کو اللہ نے چنا ہے, اگر سننا چاہیں تو میں آگے بڑھ جاؤں گا. تو اللہ کا انتخاب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ آل عمران, تیسرا سورہ ہے قرآن کے سورے کا نام, تیسرے سورے کا نام ہے سورہ آل عمران. سورہ عمران نہیں ہے, سورہ آل عمران ہے. تو اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا, اللہ نے چن لیا کسے, آدم کو. و نوحا, اللہ نے چن لیا حضرت نوح کو. تو اللہ نے حضرت آدم و نوح علیہ السلام کو چن لیا. پھر اللہ آگے جا کے کیا کہتا ہے, ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم. اللہ نے صرف ابراہیم کو نہیں چنا, آل ابراہیم کو چنا. لیکن اللہ نے وہاں پہ صرف کہا آل کو چنا ہے, جناب رحیم کی ابراہیم آل سمیت چنا ہے. اب ساری آل کو نہیں کہا, یعنی یہ کہا کہ ان میں کچھ اچھے بھی ہوں گے, کوئی حضرت اسماعیل کی نسل سے ہوں گے, کوئی حضرت اسحاق کی نسل سے ہوں گے, کوئی مدین کی نسل سے ہوں گے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جناب اسحاق کے بیٹے ہیں جناب یعقوب. یعقوب کے ناموں میں سے ایک نام ہے اسرائیل, بنی اسرائیل وہیں سے ہیں. تو اب ساری آل کا اللہ نے ذکر نہیں کیا, وہاں صرف کہا آدم کو چنا ہے, سارے آل آدم کو نہیں. اب گھبرا کے نہ سنیے گا, اللہ کہہ رہا ہے میں نے آدم کو چنا, ساری آل کو نہیں. نوح کو چنا, ساری نوح کی ساری آل کو نہیں. لیکن جناب ابراہیم سے متعلق کہا ابراہیم کو آل سمیت. لیکن اگلا جو جملہ ہے وہ زیادہ قابل غور ہے, وآل عمران, اور میں نے آل عمران کو چنا. تو عمران کو بھی آل سمیت چنا, لیکن وہاں پہ آل ابراہیم کا, یہاں پہ بھی آل عمران. ایک لفظ کا اللہ نے آل عمران کے ساتھ اضافہ کر دیا, وآل عمران علی العالمین. عمران کی آل کو میں نے عالمین پہ چن لیا. چلتے رہیں گے حضرات میرے ساتھ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے آدم کو چنا, میں نے نوح کو چنا, میں نے آل ابراہیم کو چنا, لیکن میں نے آل عمران کو عالمین پہ فوقیت دی ہے. عالمین پہ, سب پہ عالمین پہ, صرف انسانوں پہ نہیں, زمین پہ نہیں, عالمین پہ. آئیے ذرا میں پیش کرتا ہوں. اللہ الحمدللہ رب العالمین, اللہ عالمین کا رب ہے. اب سمجھ میں آیا عالمین کتنے ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, سورہ انبیاء ہے 21واں سورہ. اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے رسول کو نہیں بھیجا لیکن عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کے. تو پیغمبر بھی رحمت ہیں لیکن عالمین کے لیے. جہاں تک اللہ کی ربوبیت وہاں تک رسالت معاب کی رحمت, تو ان کا عالمین. اب یہاں پہ اللہ پہلی مرتبہ کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. میں نے آل عمران کو عالمین پہ چنا ہے, یعنی اس عالم میں نہیں, تمام عالمین میں آل عمران سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو دین جس طرح مصطفیٰ ہے اللہ نے چنا ہے, اسی طرح سے اللہ نے آل عمران کو چنا ہے. اب یہ آل عمران کون ہے یہی پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. جیسے دین برگزیدہ ہے, جیسے دین منتخب شدہ ہے, جیسے دین کو اللہ نے چنا ہے, ویسے ہی آل عمران کو چنا ہے. اب تک بہت سے افراد خاموش ہیں کیونکہ بہت سے افراد ابھی تک پہنچے نہیں ہیں, تو میں پہنچانا چاہتا ہوں. انگلی پکڑ کے پہنچانا آتا ہے.
توجہ ہے میرے ساتھ تمام حضرات کی؟ عزیزان گرامی، آپ کی توجہات کی نظر کر رہا ہوں. اب آئیے ذرا قرآن کریم کی روح سے اللہ نے قرآن میں سورہ بھی نازل کیا آل عمران، اور اللہ آل عمران سے متعلق کہہ رہا ہے کہ میں نے آل عمران کو عالمین پہ چن لیا. اب آئیں ذرا دیکھیں کتنے عمران ہیں اور اللہ نے کون سی آل عمران کو چنا، یہ کون سے عمران ہیں؟ تو اب 3 عمران ہیں جو مشہور ہیں. 3 عمران ہیں، میں تینوں عمران پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تینوں ہی محترم ہیں، تینوں ہی حضرت ہیں. اسی لیے آج تک مسلمان کنفیوز ہیں کون سے عمران ہیں جن کی آل کو اللہ نے چنا ہے. آئیے ذرا تینوں عمران پیش کر دوں. اب آپ کو بیٹوں کے یا بیٹیوں کے نام سے بتاؤں گا تاکہ عمران پہنچ جائیں. تو پہلے ہیں جناب موسیٰ ابن عمران. جناب موسیٰ کے والد کا نام ہے عمران. تو 3 مشہور عمران ہیں قرآن کریم کی روح سے. 3 عمران مشہور ہیں قرآن کریم نے جو بتائے ہیں. پہلے حضرت موسیٰ کے والد، ان کا نام ہے عمران. اب جناب موسیٰ کی تو آل ہو نہیں سکتی جو سب پہ برگزیدہ ہو، جو عالمین پہ فوقیت رکھتی ہو. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ جس طرح جناب اسحاق و یعقوب و یوسف کی، اسی طرح سے جناب موسیٰ و داؤد کی ساری نسل اس وقت یہودی ہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. یہ نہ کہیے گا کہ انبیاء کی نسلیں پھر یہودی کیوں ہیں؟ جناب آدم کی نسل کو دیکھ لیجیے، آدھے سے زیادہ دنیا کے اندر. جناب نوح کی نسل کو آدھے سے زیادہ دنیا جناب نوح کی نسل ہے. تو انبیاء کی نسلیں کوئی بھی ہو سکتی ہیں. توجہ ہے میرے ساتھ؟ گھبرا کے نہ سنیے گا بالکل بھی. تو جناب موسیٰ کی تو آل ہو نہیں سکتی کیونکہ ان کی آل یہودی ہے، اور ان کی نسل کے اندر کوئی ایسے انبیاء نہیں آئے ہیں کہ جن کو کہا جا سکے ان کو عالمین پہ فوقیت دی گئی ہے. دوسرے عمران ہیں جناب مریم کے والد، مریم بنت عمران. جناب عمران جو جناب مریم کے والد ہیں، ان جناب عمران کے صرف ایک ہی بیٹی ہیں، نام ہے مریم. جناب مریم کے صرف ایک ہی بیٹے ہیں، نام ہے عیسیٰ. عیسیٰ نے شادی نہیں کی، آسمان پہ اٹھا لیا گیا. کچھ لوگ پہنچ گئے. تو پہلے عمران کی آل جو ہیں وہ زیادہ تر یہودی ہیں، اس کا مطلب ہے وہ عالمین پہ فوقیت نہیں رکھتے. دوسرے عمران کی آل ہی نہیں ہے کیونکہ دوسرے عمران کی بیٹی ہیں جناب مریم، اور ان کے نواسے ہیں جناب عیسیٰ جنہوں نے شادی نہیں کی، آسمان پہ اٹھا لیے گئے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ اب آئیے میں تیسرے عمران کو پیش کر رہا ہوں جنہیں ساری دنیا ابو طالب کے نام سے جانتی ہے. توجہ فرما رہے جانے گرامی؟ جانے گرامی اب یہ میں نے 3 عمران پیش کر دیے. تیسرے عمران ہیں جناب ابو طالب، اور اللہ نے قرآن میں سورہ نازل کیا، سورہ عمران نہیں ہے، سورہ آل عمران ہے. نہیں ہے سارا مجمع میرے ساتھ؟ دوبارہ توجہ کیجئے گا. اللہ نے قرآن میں سورہ عمران نازل نہیں کیا، سورہ آل عمران. جب انسان کہتا ہے نا آل محمد تو محمد شامل ہیں. اگر ان کی فضیلت نہ ہوتی تو اللہ کبھی نہ کہتا آل محمد. تو اللہ نے قرآن کے اندر کہا سورہ آل عمران. اگر اللہ کہتا نا سورہ عمران تو کہتے ٹھیک ہے بھئی نسل نہیں ہے، خود تو اچھے تھے. توجہ. اگر اللہ کہتے تھا سورہ عمران تو پہلے عمران بھی ہو سکتے تھے، دوسرے عمران بھی ہو سکتے تھے، تیسرے بھی ہو سکتے تھے. تو اللہ نے کہا سورہ عمران نہیں ہے، سورہ آل عمران ہے. سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران ہے. آل ہونا ضروری ہے، ایسی اچھی آل ہو کہ عمران بھی شامل ہو، آل بھی. تو اب عالمین پہ اللہ نے فوقیت دی ہے آل عمران کو. آل عمران کو اب دین مصطفیٰ ہے تو آل عمران میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے چن لیا ہے، آل عمران کو چن لیا. اب سمجھ میں آیا اللہ کے مصطفیٰ بندوں کو ماننے سے انسان دین حق پہ آتا ہے. کوئی محمد مصطفیٰ ہیں تو اس کا مطلب ہے آل بھی ایسی ہو جنہیں مصطفیٰ کہا جا سکے.
اس کے کچھ مشتقات میں پیش کر دیتا ہوں. مصطفیٰ یعنی چنا ہوا. کچھ اور الفاظ بھی ہیں. ان اللہ ارتضی لکم, اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے ہم نے دین کو ارتضا یعنی ہم ایسا دین بنا رہے ہیں جس دین سے ہم خود راضی ہیں. ہم دین سے خود راضی ہیں, یعنی دوسرے لفظوں میں دین مرتضی ہے. توجہ توجہ توجہ, اللہ کہہ رہا ہے دین مصطفیٰ ہے, دین مرتضی ہے. اجتبا قرآن کے اندر آیا, دین مجتبا ہے. بھائی میں نے کچھ پیش کر دیے, اب آپ نے باقی ماننے ہو تو انہی جیسے مانیے گا, ایرے غیرے نہ مانیے گا. توجہ ہے عزیزان گرامی میرے ساتھ. عزیزان گرامی, دین حق وہی دین ہوگا کہ جس کے پیشواں اللہ کے چنے ہوئے ہوں. جب دین کو اللہ نے چن لیا ہے تو پھر پیشواں ایسے ہونے چاہیے جنہیں اللہ نے چنا ہو, جن کے پیچھے چلتے ہوئے آپ کو کبھی شک نہ ہو. کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ صحیح لے کے جا بھی رہا ہے یا کہیں اور لے کے جا رہا ہے. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی, اب دین اللہ نے قرآن میں بڑے واضح الفاظ کے اندر بتا دیا, ایاک نعبد و ایاک. تو اللہ نے اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا, مالک یوم الدین. اللہ دین کا لفظ ایسا ہے جو اللہ نے جگہ جگہ استعمال کیا ہے, اور ایک آگے جا کے اللہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو اور یہ بالکل سیدھا راستہ ہے, جو دین حق ہے وہ بالکل سیدھا راستہ ہے. سیدھے راستے کی میں ہمیشہ کہتا ہوں خصوصیت یہ ہوتی ہے جس پہ کوئی شارٹ کٹ نہیں جاتا. ٹیڑھے راستے پہ شارٹ کٹ ہوتے ہیں, سیدھے راستے پہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ میں کہیں سے کسی طریقے سے سیدھا راستہ ہے, لمبا راستہ ہوگا, نہیں, سیدھا راستہ سیدھا ہی چلنا. جب بھی آپ راستے سے اتر جائیں سمجھ لیں صراط مستقیم سے ہٹ گئے. آپ کو سیدھا ہی سیدھا چلنا ہے. دینداری اسی کا نام ہے. تیزی تراری نہ دکھائیے, دین سادگی کا نام ہے. وہ جو بہت زیادہ تیز بن رہے ہوتے ہیں وہ دین سے دور ہو رہے ہوتے ہیں. سادگی سے دین پہ رہیے, دیندار رہیں گے, خود بخود مصطفیٰ کے پیچھے چلتے رہیں گے, مرتضیٰ کے پیچھے چلتے رہیں گے, مجتبیٰ کے پیچھے. عزیزان گرامی, دینداری اسی کا نام ہے کہ انسان, آئیے میں چند مثالیں دینا چاہتا ہوں اگر سننا چاہیں گے. تو اب یہ اللہ نے جو دین چنا ہے اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ انسان, اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بہت سادہ آدمی ہے. دیندار سادہ ہوتے ہیں, کہنا وہ چاہ رہے ہوتے ہیں بے وقوف ہوتے ہیں. اور بے وقوف کو عربی میں کہا جاتا ہے سفیح. سے فین یہ ہے, سین فے یہ ہے, سفیح. اس کی جمع ہے سفہا. قرآن اٹھا کے دیکھیے کہ وہ جو مسلمان ہو جاتے تھے کافر ان سے کہتے تھے انتم السفہاء, تم لوگ بے وقوف ہو, دیندار بن گئے ہو, تمہیں شراب چھوڑنی پڑی, جوا چھوڑنا پڑا, سارے گناہ چھوڑنے پڑے, تو ایسے دین کا کیا فائدہ ہوا؟ ہم تو ابھی بھی دنیا کی لذتوں میں ہیں. اللہ نے کہا ان سے کہہ دیجئے یہی بے وقوف ہیں, دنیا کی چھوٹی سی زندگی, وہاں لذتیں تلاش کر رہے ہو. اگر یہاں صحیح کر لو گے تو آخرت میں لذتیں ہی لذتیں ہیں, لیکن یہاں لذتیں تلاش نہ کرو, یہاں سختیاں برداشت کر لو. دین اسی کا نام ہے کہ انسان آخرت میں اللہ سے جزا مانگے. ہم میں سے بہت سے افراد کہتے ہیں مجھے دین پہ عمل کرنے کا مولانا کوئی فائدہ نہیں ہوا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, بھئی کیا فائدہ تلاش کر رہے تھے آپ؟ مثال کے طور پہ کہ کوئی سونے کا پہاڑ مل جاتا, سونے کی کان مل جاتی, سارے کے ساری جائیدادیں آپ کے نام لکھ جاتی. نہیں عزیزان گرامی, سختیوں ہی کا نام دین ہے. اگر آسائشیں اچھی علامت ہوتی, آسائشوں کا ہونا اچھی علامت ہوتی, تو سب سے زیادہ آسائشیں محمد و آل محمد کے پاس ہوتی ہیں. پتہ نہیں پہنچا پایا ہو یا نہیں. عزیزان گرامی, ان کے پاس سختیاں ہی سختیاں تھیں, لیکن اس کے باوجود بھی مجھے, میں نے شاید کل یہ پرسوں کہیں ایک جملہ کہا تھا 2-4 دن پہلے, آپ کے سامنے دہرانا چاہ رہا ہوں اگر سننا چاہیں گے. کہا مجھے ایک صاحب آئے ملنے کے لیے, کہیں گے مولانا محرم آ گیا, دن رات آپ جاگ رہے ہیں, کوئی آرام تو نہیں ہوگا؟
میں نے کہا بالکل صحیح فرما رہے ہیں, آرام نہیں ہے لیکن سکون ہے. بے شک آرام نہ ہو لیکن ذہنی سکون ہے. یہ سکون اس لیے ہے کیونکہ مجھے پورا یقین ہے میں حسین ابن علی کی راہ پہ چل رہا ہوں. جہاں مجھے حسین ابن علی کہہ دے میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. جہاں ان کے قدم آئیں گے میں اپنی آنکھیں وہاں لگاؤں گا. عزیزان گرامی, انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے تو وہ دین سے آتا ہے. چاہے فاقہ ہو, لیکن جب انسان گھر میں جائے تو بچے کبھی پوچھیں کہ بھی آپ ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں, کہ فاقہ لایا ہوں, حرام نہیں لایا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. فاقہ لایا ہوں لیکن میں حرام نہیں لے کے آیا. عزیزان گرامی, دینداری انسان اس راستے پہ جب آل محمد کے راستے پہ چلتا, سختیاں آتی ہیں لیکن سکون کے ساتھ آتی ہے. بڑے سکون کا عالم ہوتا ہے جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ میں دین کے راستے پہ چل رہا ہوں. میں چند ایک اور مثالیں دینا چاہ رہا ہوں اگر سننا چاہیں گے. تو اب یہاں یہ جو میں نے آیت انتخاب کی ہے 30واں سورہ ہے, 30ویں آیت ہے, سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا, کہ دین جو ہے وہ فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کہے کرو اور فطرت کہے نہ کرو. اگر ٹکراؤ ہوتا تو کبھی دین حق نہ ہوتا. عزیزان گرامی, اب وہ جو امام حسین کے زمانے میں تھے نا, جو ساتھ نہیں دے رہے تھے, ایسا نہیں تھا کہ ان کے اندر سے آواز نہیں آ رہی تھی کہ حسین حق پہ ہیں. آواز آ رہی تھی لیکن وہ اس آواز کو دبا رہے تھے. ارے نہ, مجھے مجبور نہ کرو حسین کے راستے پہ جانے کے لیے, اس راستے کے اندر موت ہے. لیکن اندر سے آواز آ رہی تھی ایسی موت ہے کہ جس کے نتیجے میں بہشت ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مثال کے طور پہ بچے کہتے ہیں بابا ظلم ہو رہا ہے, کہتے ہیں ہمارے سے کیا تعلق ہے, ہم کیوں بولیں, ظلم ہو رہا ہے تو دوسرے لوگ بولیں. عزیزان گرامی, یہ خاموش رہنا یہ انسان کو کئی مرتبہ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن. کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن. چپ رہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. چپ رہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. تو کئی مرتبہ یہ چپ رہنا جو ہے نا وہ انسان کو بعض اوقات ظالم کا ساتھی بنا دیتا ہے. تو خاموش نہ رہیے عزیزان گرامی. یہ ہے دین پہ راستے پہ انتخاب کرنا فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے. آئیے ذرا میں فطرت کو تھوڑا سا پیش کر دوں کہ فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے. پورا کا پورا دین عین مطابق ہے. میں نے جتنی مثالیں پیش کی ہیں, انتخاب اب آپ کا کام ہے, راستہ آپ نے انتخاب کرنا ہے. میں نے انتخاب آپ کو پیش کیا ہے نا, انتخاب اب آپ کے کام کہ آپ نماز کا انتخاب کرتے ہیں بے نمازی کا. آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں میں ایک صاحب کو کہنے لگا کہ بھئی یہ دعا, کہنے لگا مولانا کو ایسی دعا بتائیں کہ آنکھ کھل جائے, فجر پہ آنکھ نہیں کھلتی. میں نے کہا الارم لگا لیا, کہنے لگا الارم تو بجتا رہتا, پورا گھر اٹھ جاتا, میں نہیں اٹھتا. تو میں نے ان سے کہا بھئی یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں, حدیث میں ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل. یہ 2 آیات جو پڑھ کے سوئے گا, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات, اس کی فجر پہ بغیر کسی سہارے کے آنکھ کھل جائے گی. میں نے کہا لیکن ایک شرط ہے, آنکھ کھل جائے گی, اب کمبل اٹھانا آپ کا کام ہے. پتہ نہیں پہنچ رہے. بھائی انسان کی آنکھ کھل کے پھر بھی کانوں پہ کمبل دے کے آنکھوں پہ کمبل رکھ کے سو جائے تو اور چیز ہے. عزیزان گرامی, یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے. انتخاب آپ ہی نے کرنا, میں نے بے نمازی بننا یا نمازی بننا, روزہ رکھنا یا نہیں رکھنا, میں نے یہ تمام کے تمام کام کرنے ہیں یا نہیں کرنے, عزاداری میں آنا یا نہیں آنا, یہ انتخاب آپ کا. اللہ نے راستہ دکھا دیا, انسان کو واضح نظر آ رہا ہوتا ہے. عزیزان گرامی, جتنا مرضی دنیا نے پروپیگنڈا کر لیا عزاداری کے خلاف, بھائی مجلسوں میں نہ جانا یہ ہوتا ہے, مجلسوں میں جانا وہ ہوتا ہے. معاشرے کے 3 طبقات ہوتے ہیں. پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی دین حق رسول اسلام, اسلام دین حق ہے. اب رسول خدا کے زمانے میں بھی 3 طبقات ہوتے ہیں, مرد, خواتین, بچے. تینوں کو دور رکھنے کے لیے 3 پروپیگنڈے کیے گئے. پتہ نہیں آپ کہاں جا رہے ہیں حضرات. میں 3 پروپیگنڈوں کی بات کر رہا ہوں. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا, پتہ نہیں آپ کہاں پہنچ رہے ہیں حضرات. اب یہ 3 رسول اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے. 3 طرح کے پروپیگنڈے تھے. مردوں کو دور رکھنے کے لیے کہا کہ بھئی یہ شاعر ہیں. اس زمانے میں شاعر جو ہیں وہ بہت زیادہ شراب پیتے تھے, سنجیدہ نہیں ہوتے تھے, تو کوئی انہیں سنجیدہ نہیں لیتا تھا. تو کہا ان کی باتوں کو نہ سنا کرو, قرآن نہ سننا, کوئی یہ شاعر ہے. خواتین سے کہا جادوگر ہیں, وہ جادوگروں سے ڈرتی تھی.
کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ جادو کر دیں، کہ انسان جادو سے اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ تیسرے بچوں سے کہا بھئی یہ مجنون ہے، یہ دیوانے ہیں، تو بچے کیا کرتے تھے؟ ہاتھوں میں پتھر لے کے مارنے لگتے تھے۔ تین طبقات کو دور رکھنے کے لیے تین پروپیگنڈے کیے گئے، مردوں کو دور رکھنے کے لیے کہاں شاعر، خواتین کو دور رکھنے کے لیے کہاں جادوگر، بچوں کو دور رکھنے کے لیے کہاں مجنون۔ عزاداری کے خلاف بھی تین پروپیگنڈے کیے گئے۔ یہی آپ میں عزاداری کے خلاف تین پروپیگنڈے، مردوں سے کہا مجلس میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ خواتین سے کہا کہ بھئی مجلس میں نہ جانا، یہ شام غریبہ میں توہین کرتے ہیں، بات پہنچ رہی ہے۔ بچوں سے کہا مجلس میں نہ جانا، ذبح کر کے دیگ میں ڈال دیتے ہیں۔ جتنے مرضی پروپیگنڈے کر لیں، عزیزان گرامی، حسین ابن علی کا نام آج بھی بلند ہے۔ عزاداری کی مخالفت کرنے والے پنپتے نہیں ہیں۔ غور سے سنیے گا، کوئی نعرہ نہیں آئے گا جب تک میں بات مکمل نہ کر لوں۔ میں جانتا ہوں سارا مجمع ضرور بولے گا۔ عزاداری کی مخالفتیں کرنے والے دنیا میں ختم ہو گئے۔ جہاں جہاں عزاداری کی مخالفت ہوتی تھی، کہاں گیا وہ صدام؟ کہاں گیا وہ حسنی مبارک؟ وہ قذافی کہاں گیا؟ بھائی صاحب کو بتا دیجئے، عزاداری کو روکنے کی کوشش نہ کرنا۔ جو عزاداری کو روکنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا۔ توجہ فرما رہے جانے کے نام ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، رونا فطرت کا تقاضا ہے۔ بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اگر نہیں نہ روتا تو ڈاکٹر کہتا ہے سینے پہ ہاتھ مارو، ایسا نہ ہو اس کا دل بند ہو گیا ہو۔ عزیزان گرامی، یہ انسان پیدا ہی ہوتا ہے تو فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق پیدا ہوتا ہے۔ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، روتا ہوا جاتا ہے، پیدا بھی ہوتا ہے روتے ہوئے، جاتا بھی ہے تو روتے ہوئے، تو باقی زندگی میں رونا بدعت کیسے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، اسلام دین فطرت ہے، تمام کے تمام جو قوانین ہیں اسلام کی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ اللہ نے دین کو چنا ہے، آل عمران کو چنا ہے۔ تو اب یہ تمام کے تمام دین کے جتنے بھی فارمولے ہیں، جتنے بھی اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں، سب کے سب عین مطابق ہیں۔ آئیے ذرا میں ایک سورے کے 2-3 آیات کو پیش کروں گا اور پورا سینہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جانتے ہیں نا میرے گلے میں طاقت ہے، نہ سینے میں دار، لیکن جب ممبر پہ آتا ہوں تو نجف سے عطا ہونے لگتی ہے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر سورہ بلد، ظاہراً سورہ نمبر 90 ہے، اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ 3 آیات کو میں نے پیش کیا۔ اللہ کہتا ہے قسم ہے شہر کی، شہر کی اللہ قسم کھا رہا، شہر کی۔ وانت حل بہذا البلد، اور میرے حبیب آپ شہر میں رہ رہے ہیں، اس لیے شہر کی قسم۔ اللہ کہہ رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں شہر کی قسم کھا رہا ہوں۔ اب سب نے کہا مکے میں، جب پیغمبر اسلام تھے بسے ہوئے مکے میں تو اللہ نے مکے کی قسم کھائی ہے، مکے ہی کی قسم کھائی ہے، مجھے بھی انکار نہیں ہے، مسلمانوں نے سب نے صحیح لکھا۔ لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، اور آپ شہر میں بسے ہوئے ہیں، اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ آپ شہر میں ہیں۔ ووالد وما ولد، اور باپ کی قسم، بیٹے کی قسم۔ تو کوئی ایسا باپ تھا نہ مکے میں کہ اللہ نے باپ اور بیٹے کی قسم کھا کے کہا، نہیں پہنچا سکا۔ اب آئیے ذرا میں پیش کر دیتا ہوں جو مشہور باپ اور بیٹے مکے کے اندر تھے، ان سب کے نام سن لیجئے، اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ تو وہاں 3 مشہور باپ اور بیٹے تھے۔ ابو سفیان اس کا بیٹا، ابو لہب اس کا بیٹا، اور ابو طالب اس کا بیٹا۔ اب جس کا جیسا مزاج ہوگا، جس کا جیسا مزاج ہوگا وہ اپنے ذہن میں ویسا ہی باپ اور بیٹا لے آئے۔ جو سفیانی ہوں گے وہ اسے مانیں گے، جو غدیری ہوں گے وہ اسے مانیں گے۔ توجہ ہے عزیزان کرام، اسلام دین فطرت ہے
اور فطرت میں انسان کے توحید ہے، فطرت میں صحیح ہدایت کی پیروی ہے، فطرت میں سچائی ہے، فطرت میں انسان کے تمام خوبیاں ہیں. ہر بچہ فطرت کے تمام تقاضوں کے مطابق پیدا ہوتا ہے. یہ والدین ہیں جو مختلف ادیان میں لے جاتے ہیں، اور والدین ہیں جو مختلف برائیاں سکھا دیتے ہیں. بچہ فطرت ہی پہ پیدا ہوتا ہے، توجہ ہو. بچہ سچا پیدا ہوتا ہے، بچہ دیانتدار پیدا ہوتا ہے، بچہ امین پیدا ہوتا ہے، بچہ تمام خوبیاں رکھتا ہے. یہ والدین اسے مختلف چیزیں سکھا دیتے ہیں، یہ معاشرہ سکھا دیتا ہے. اس لیے بچہ پہلے سے نہیں جانتا جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے. جب پہلی مرتبہ والدین کہتے ہیں نا، دروازے پہ دستک ہوئی ہے، کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں، تو بچہ آنے کے بعد یہی کہتا ہے ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں، کیونکہ اسے جھوٹ بولنا آتا نہیں ہے، فطرتاً سچا ہے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. انسان فطرتاً سچا پیدا ہوا ہے، فطرتاً توحید کا پیروکار ہے. توجہ ہے، برا تو نہیں محسوس کر رہے ہیں. فطرتاً ساری خوبیاں انسان کے اندر ہیں. کوئی ایسا نہیں ہوتا جو برائیوں کے ساتھ پیدا ہو، کوئی ایسا نہیں ہوتا جو برائیوں کے ساتھ پیدا ہو. اور اگر کسی کو مسلسل کوئی گمراہ کر رہا ہو، برائیوں میں دھکیل رہا ہو، تو اللہ کہتا ہے دیکھو میں ہدایت بھیجتا رہوں گا، نہ مانو تو تمہارا کام. اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہم یزید کو برا کیوں کہتے ہیں، اسے تو اچھا ماحول ملا ہی نہیں. ماحول اچھا نہیں ملا تھا تو حسین کا سر اسے قرآن سنا رہا تھا، قرآن سننے کے بعد ہی توبہ کر لیتا. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. وہ پھر بھی ظلم کرتا رہا. واقعہ کربلا کے بعد اس نے مدینے پہ ظلم کیا، مدینے کو حلال قرار دے دیا، پھر مکے پہ حملہ کیا. 3 سال حکمران رہا. 3 سال میں 3 ایسے بڑے بڑے گناہ کیے کہ اگر ایک بھی کر دیتا جہنم کے لیے کافی تھا. عزیزان گرامی، اس لیے اللہ مہلتیں دیتا رہتا ہے. اگر مہلت نہ ملے تو پھر انسان کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے بندوبست نہیں کیا. دین فطرت کے تقاضوں پہ پورا اترتا ہے. اپنی اس فطرت کی آواز پہ لبیک کہنا یہ میرا اور آپ کا کام ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم لبیک کہیں کہ اندر سے جب آواز آئے. حق کی طرف سے آواز آتی رہتی ہے. میں آج زیادہ تفصیل سے مصائب نہیں پڑھوں گا، جو 5-10 منٹ پڑھوں گا قبول فرمائیے گا. عزیزان گرامی، آج مجھ سے درخواست کی کہ طفلان جناب مسلم کے چند جملے پیش کر دوں. عزیزان گرامی، حق، اب کوئی آدمی کہے نا کبھی بڑا آدمی تھا، لڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن بچے تو لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. اہل بیت کی حقانیت کی سب سے بڑی نشانی وہ بچے ہیں. وہ بچے جو مارے گئے، کربلا میں بھی بچے مارے گئے. اچھا چلیں ایک بچے کو مار دیا تھا تو کوئی آدمی یہ دعویٰ کر سکتا تھا ہم نے دھوکے میں مار دیا، لیکن ایک بچے کا سر نہیں گیا، کئی بچوں کے سر گئے ہیں. جناب قاسم کا سر ہے، 13.5 برس کے ہیں. اونو محمد کے سر ہیں. جناب عبداللہ کا سر ہے. جناب علی اصغر کا سر ہے. عبداللہ رضی کا سر ہے. کتنے بچوں کے سر ہیں. اچھا چلو کوئی بات نہیں، کوفے والوں کو، شام والوں کو پتہ نہیں چلا تھا کہ بھئی بچوں کے سر آ گئے ہیں. اب انہوں نے بچیوں کو تو دیکھ لیا تھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی آ رہی ہیں. بچوں کو پتھر نہیں مارے جاتے، بچیوں کو تماچے نہیں مارے جاتے. آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا کچھ دیر کے لیے. کوفہ چلیں گے، اس رات شام میں آپ کو کچھ بچوں کی چند مثالیں دینا چاہتا ہوں. بچوں سے حقانیت کا پتہ چلتا ہے. بچے بالکل شفاف ہوتے ہیں، جو گھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہی بولتے ہیں. یہاں تک کہ متعدد روایات میں ہے کہ جناب سکینہ بنت الحسین سے بھی سوال کیا نا کسی نے، متعدد جگہوں پہ ہے. میں اس میں مثال دے رہا ہوں، ایک آدھ میرے ساتھ رہیے گا. کسی نے کوفے میں کہا، ایک خاتون نے کہا، مومنہ خاتون تھی، جانتی نہیں تھی یہ کون ہے. دوڑتی ہوئی آئی اور آنے کے بعد کہا اے اسیرو. جناب سکینہ کو دیکھا، ارے چھوٹی سی بچی بھی اسیر ہے. تو کہا کہ بیٹی میں کچھ صدقہ لے کے آئی ہوں، بس میرے لیے ایک دعا کر دینا، دعا کر دو. جناب سکینہ نے، بعض علماء نے لکھا جناب زینب نے کہا کہ الصدقہ تو علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے. ارے کوئی یہ سوچنے والا نہیں تھا تم پہ صدقہ حرام کیوں ہے، کوئی یہ تو پوچھتا صدقہ تو صرف آل محمد پہ حرام ہے. کسی نے نہیں پوچھا. تو اب ایک مرتبہ
کہا پھر کیوں صدقہ حرام ہے؟ کہا ہم آل محمد ہیں. اب ایک مرتبہ فوراً دوبارہ گھر گئی, دوڑتی ہوئی آئی, کہ اب منع نہ کیجئے گا, یہ صدقے کے نہیں نظر کی کھجور ہے. تو جناب سکینہ حسین کی بیٹی ہے نا, کہا نہیں کھاؤں گی نہیں, پہلے بتا کام کیا ہے کہ نظر کی کھجور لائی ہے. تو ایک مرتبہ وہ خاتون کہنے لگی میرا شوہر سفر میں گیا ہوا ہے, بس دعا کرنا خیریت سے آ جائے. بی بی نے کہا اور کیا کام ہے؟ اس نے ایک مرتبہ بچی کو دیکھا, پھر کہا بس اتنی دعا کر دینا جیسے آپ یتیم ہوئی ہیں میرے بچے یتیم نہ ہو. شاید آپ لوگ مجھے پڑھنے نہیں دیں گے آج, برداشت نہیں کر پائیں گے. اگر سب خاموش ہو کہ ایک جملہ میرا سن لیں, میری ایک درخواست ہے آپ سے. آپ کو پتا ہے دنیا کا رواج کیا ہے؟ جب کسی کے گھر میں خوشی ہوتی ہے نا تو لوگ جمع ہونے لگتے ہیں. ارے ان کے گھر میں خوشی ہے, شادی ہے, تو سارے لوگ جمع ہونے لگتے ہیں. لیکن نہ جانے جناب سیدہ کا گھر کیسا گھر ہے, یہاں لوگ غم میں جمع ہوتے ہیں, ہمیشہ غم میں آتے ہیں, بیوی کو پرسہ دینے آتے ہیں. سیدہ آپ کا گھر لٹ گیا, ہم پرسہ دینے آئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے, نہیں پڑھوں گا. اب دو جملے سن لیجئے. آل محمد علیہ السلام کے مصائب بہت زیادہ ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ گئے ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے جب بیویاں گئی تھی نا, صرف مولا کی 2-3 بیٹیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے, لیکن مولا کی اکثر بیٹیاں مولا حسین کے ساتھ گئی ہیں. مولا علی کی 10 سے زیادہ بیٹیاں ہیں, 14 بیٹیاں ہیں, اکثر مولا حسین کے ساتھ گئی ہیں. صرف 2-3 کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں, اکثر بیٹیاں ساتھ گئی ہیں. اور مولا کے بیٹوں کی بہویں وغیرہ سب ساتھ گئی ہیں. جانتے ہیں کیا ہے؟ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب مولا حسین جا رہے تھے نا بیویوں کے ساتھ, تو ان بیویوں کی گودوں میں بچے تھے, کچھ بچے بڑے تھے, کچھ چھوٹے تھے. جب جا رہے تھے تو 42 بچے ساتھ تھے, لیکن جب واپس آئے نا مدینے تو ہر بیوی سے دوسری بیوی یہ پوچھتی تھی تمہارے ساتھ بچے تھے کہاں گئے, بچے تھے کہاں گئے. لیکن میں اگر مدینے میں ہوتا نا تو میں باہر کھڑے ہو کے شور مچاتا, میں کہتا کوئی بیوی جناب رباب سے نہ پوچھے, ان کے دونوں بچے چلے گئے, ایک کربلا میں مارا گیا, دوسری شام میں رہ گئی. اگر کوئی غم دیدہ ہوتا ہے نا, سنیں گے, اگر کوئی غم دیدہ ہو, کوئی پریشان ہو, وہ اپنی پریشانی کو جب سوچتا ہے اسے رونا آتا ہے, لیکن جب لوگ اس سے پوچھتے ہیں نا تو اگر بھول بھی گیا ہو اسے بار بار پریشانی یاد آتی ہے. تو علماء نے لکھا ہے جناب رباب جب اسیری سے رہا ہو کے مدینے واپس آ گئیں تو صرف 6 مہینے زندہ رہیں, اور مسلسل روتی رہتی تھی. ایک ہاتھ سر پہ رکھتی تھی اور رو کے کہتی تھی واہ حجابا, دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھتی اور کہتی واہ حسینا. اجرکم اللہ. بس بھئی آئیں گے میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے, ذرا کوفے چلیے. میں دیکھ رہا ہوں ہزاروں کا مجمع ہے, مجھے نہیں معلوم کہاں کہاں تک گلیوں میں دور دور تک لوگ ہیں, لیکن علماء نے بتایا 16,000 یا 18,000 نمازی تھے مسجد میں جب جناب مسلم ابن عقیل نماز پڑھا رہے تھے. جب شروع کی تو 16,000 نمازی, اور جب نماز ختم کی تو کوئی بھی نہیں تھا. جب لوگ نکل رہے تھے نا اس میں 2 بچے تھے, ایک کا نام تھا ابراہیم, دوسرے بچے کا نام تھا محمد. ابراہیم و محمد علیہ السلام 11 اور 9 برس کے تھے, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا, دھکے لگتے ہوئے باہر نکل گئے. جیسے آج روشنی ہے نا ویسے روشنی نہیں تھی. جب حالات خراب ہوتے ہیں نا ہر آدمی گھر کا دروازہ بند کر دیتا ہے. اب بچوں کو ہر دروازہ بند نظر آ رہا تھا. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے شہر میں؟ بڑے بھائی نے کہا ہم پردیسی ہیں نا اس لیے کوئی نہیں ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے. ایک مرتبہ دونوں شہزادے
مختلف جگہوں پہ پناہیں لیتے رہے. جب 9 ذی الحج آئی نا تو ایک مرتبہ آوازیں آ رہی تھی. دونوں شہزادے کہیں چھپے بیٹھے تھے, بچے تھے چھوٹے چھوٹے, تو آوازیں آ رہی تھی, مارو مسلم کو مارو, اقتلوہ, مسلم کو قتل کر دو. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا, بھیا یہ کون سے مسلم کی باتیں ہو رہی؟ تو اب بڑے بھائی نے بڑے پیار سے کہا, بھیا یہ ہمارے بابا نہیں ہیں. تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے ایک مرتبہ دیکھا تو دیکھا بڑے بھائی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کہا, بھیا آپ کو تو جھوٹ بھی بولنا نہیں آتا. کہ نہیں میرا بھائی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ہمارے بابا خیریت سے ہوں گے. اجرکم اللہ, اجرکم. بس میں سارے مصائب چھوڑ کے آگے بڑھ رہا. علامہ علی میں شیخ مفید نے, شیخ صدوق نے لکھا ہے علامہ علی کے اندر کہ ایک مقام پہ یہ دونوں شہزادے ایک درخت پہ چڑھ گئے. ایک رات کا وقت تھا تو وہاں نیچے کنواں تھا, چبوترے پہ پاؤں رکھا, درخت پہ چڑھ گئے. صبح کوئی خاتون پانی بھرنے کے لیے ایک مومنہ, آپ نے دیکھا ہے نا جب پانی رکا ہوا ہوتا ہے اس میں چاند نظر آنے لگتا ہے. نہ جانے کس ماں کے 2 چاند تھے کہ اس پانی میں عکس نظر آ رہا تھا. خاتون نے بچوں کے چہرے جب دیکھے نا پانی کے اندر, ڈول جو رکھا تھا باہر کنویں کا ڈول, اس میں پانی تھا, سر اٹھا کے دیکھا کہ 2 بہت پیارے بچے ہیں. مسکرانے لگی. کہ شہزادو کس کے بیٹے ہیں آپ, کون ہیں آپ؟ بڑے بھائی نے فوراً کہا, ہم کوئی نہیں ہے. کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں ایمان والی مومنہ خاتون ہوں, بتائیے آپ دونوں کون ہیں؟ چھوٹے بھائی نے فوراً کہا, ہم مسلم کے بیٹے ہیں. کہ ہم دونوں مسلم کے بیٹے, کہ ہم دونوں مسلم کے بیٹے. کہ آپ دونوں نیچے تشریف لے آئیے, میں آپ کے نانا کی ماننے والی ہوں, میں علی مرتضیٰ کی ماننے والی ہوں. دونوں شہزادے درخت سے اترے, وہ گھر لے گئی. مومنہ تھی, اس زمانے میں عام تھا بیوی مومنہ ہے, شوہر ایمان نہیں رکھتا تھا, شوہر اس کا حارث تھا, بہت ظالم آدمی تھا. ایک مرتبہ اس مومنہ نے دونوں شہزادوں کو کھانا کھلایا, پانی پلایا, ایک حجرے میں بٹھا دیا. کہا, شہزادوں میری درخواست ہے بس کوئی آواز نہ کیجئے گا. یہ نہیں بتایا میرا شوہر ظالم آدمی ہے, عبید اللہ ابن زیاد کی فوج میں ہے. رات ہو گئی, شوہر گھر آیا. کہا, کیا بات ہے بہت دیر سے آئے ہو؟ کہا, سارا دن تلاش کرتا رہا, عبید اللہ ابن زیاد نے 5000 انعام رکھا ہے مسلم کے دونوں بیٹوں کے سر لانے پہ. اس نے فوراً کہا, توبہ کر, وہ علی کے نواسے ہیں. کہ مجھے انعام چاہیے. جب رات کو جیسے لیٹا تو اچانک بچوں کے رونے کی آواز آنے لگی. دونوں بچوں نے خواب دیکھا کہ جناب امیر آئے ہیں. دونوں شہزادوں سے کہتے, میرے بچوں میرے پاس آ جاؤ, میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں. دونوں اٹھے, مولا اپنے نانا سے ملے, آنکھ کھل گئے, رونے لگے. سمجھ کے ہماری آخری رات ہے. آخری جملے پیش کر رہا ہوں. اولاد والے بیٹھے ہیں, اولاد کے بچوں کے مسائل پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. خدا کسی کو اولاد کا غم نہ دے, بڑا سخت امتحان ہے یہ اولاد کا امتحان. یہ جو کربلا میں ماؤں کی گودیں اجڑی تھی نا, بس وہی سمجھ سکتی. بس ایک مرتبہ اس کی آنکھ کھلی, اس حجرے میں آیا جہاں دونوں شہزادے تھے. ایک مرتبہ دروازے کا دروازہ کھولا, ہاتھ میں چراغ تھا, دیکھا 2 وہاں بچے بیٹھے ہیں. کہا, کون ہیں آپ دونوں؟ انہیں نہیں معلوم تھا, اسے نہیں بتانا. کہا, ہم دونوں ابراہیم و محمد مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. اب میں کیسے بتاؤں آپ کو؟ بتاؤں گا نہیں, اشارہ کروں گا, جو دیکھیں گے پہنچ جائیں گے. اس نے چراغ رکھا, ہاتھ بڑھائے, بالوں میں ہاتھ ڈالے, دونوں بچوں کو بالوں سے پکڑا. ایک مرتبہ جیسے ہی ہاتھوں میں رسی باندھے کا, میرے ساتھ چلو, ساتھ لے گیا. جب لے جانے لگا تو اس کی زوجہ ساتھ چلے, کا باز آ جا, توبہ کر, یہ علی کے نواسے کا نہیں, مجھے انعام چاہیے. بیٹا ساتھ میں چلا, غلام ساتھ میں چلا. اس نے ہاتھ باندھ رکھے, فرات کے کنارے پہنچا, کوفے سے باہر نکلا. کہا کہ آپ دونوں فیصلہ کر لیں. پہلے غلام سے کہا ان کے سر قلم کر دو. کہ نہیں, میں ان کو نہیں مار سکتا, میں نے زندگی میں اتنے پیارے بچے نہیں دیکھے, اتنے خوبصورت بچے نہیں دیکھے. بیٹے سے کہا تو مار دے. کہ نہیں, میں نہیں مار سکتا. پھر ایک مرتبہ اس نے تلوار نکالی. کہا, دونوں میں سے بتاؤ پہلے کس کا سر قلم کروں؟ اپنے کرتے اتارو, میں سر قلم کروں گا. ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے رونا شروع کیا. کہا, کیا بات ہے, دکھ میں کیوں نہیں کھولتے؟ پرانے زمانے میں ایسے بٹن نہیں ہوتے تھے. کہا, دکھ میں کیوں نہیں کھولتے؟ کہا, میری ماں میرا کرتا اتارتے تھے,
مجھے کرتا اتارنا نہیں آتا. اب برداشت نہیں کر پا رہا. اس نے کہا فیصلہ کرو پہلے کس کا سر قلم کروں. بڑا بھائی سامنے آ گیا. بڑا بھائی سامنے آیا, کہا پہلے میرا سر قلم کر دو. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میری ماں نے کہا تھا چھوٹا بھائی بیٹے کی طرح ہوتا ہے, پہلے میرا سر قلم کر دے. اس نے تلوار اٹھائی, چھوٹے شہزادے سامنے آ گئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا پہلے میرا سر قلم کر دے. کہا کیوں؟ کہا میری ماں نے کہا تھا بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے. ایک مرتبہ میرے طرف دیکھیے گا, ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی. اس نے تلوار چلائی, دونوں کے سر قلم کر دیے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. پروردگارا, بس بھئی, بس اب آپ لوگ بے چینی سے رو رہے ہیں. بس میں ایک واسطہ دوں گا. جب بیبیاں مولا سجاد کے ساتھ کوفے پہنچی, کوفے کے دروازے پہ پہنچی, تو چاروں طرف سے لوگ پتھر مارنے لگے. میرے ہاتھ میں رومال ہے, میں اگر آپ میں سے کسی کی طرف اپنا رومال بھی پھینکوں گا نا, تو آپ کا ہاتھ فوراً چہرے کے سامنے آ جائے گا. جانتے ہیں کیوں؟ چہرہ نازک ہوتا ہے. انسان جانتا ہے نرم چیز ہے, رومال ہے, مجھے نقصان نہیں, لیکن پھر بھی انسان کا ہاتھ چہرے پہ آ جائے گا. اور اگر کچھ بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں, ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور پتھر آ رہے ہوں, پتھر آ رہے ہوں, وہ پتھروں کو روکیں تو کیسے روکیں؟ بس بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. 2 جملے دعا کے, بھئی 2 جملے میری درخواست ہے, ہاتھوں کو بلند کریں. جب پتھر آ رہے تھے نا, تو اچانک ایک مرتبہ آواز آئی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. جیسی سلام کی آواز آئی, جناب زینب کبریٰ نے کہا, اے بیٹا سید سجاد, یہ کون ہے جس نے اس غربت میں میرے بھائی کو سلام کیا؟ مولا سجاد نے کوفے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا. بیبیوں نے دیکھا کوفے کے دروازے پہ ایک سر لٹکا ہوا تھا. جب سر کو دیکھا, ساری بیبیاں گزر گئیں, ایک بیوی رک گئی. نام رقیہ بتایا جاتا ہے. وہ بیوی رک گئی, ایک سوال کیا کہ مسلم, جو آپ پہ بیتی وہ مجھے معلوم ہو گیا, جو ہم پہ گزری وہ آپ کو پتا ہے. مسلم بس مجھے اتنا بتا دیں, میرے 2 یتیم بچے کہاں؟ پروردگارا, جناب مسلم کے, طفلان مسلم کے صدقے میں ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. کشمیر میں حالات خراب ہے, افغانستان میں, خود پاکستان میں, عراق میں, شام میں, بحرین میں, یمن میں, نائجیریا میں, برما میں, سب کی حفاظت فرما, عزاداروں کی حفاظت فرما. اے رونے والو, آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا, آپ نے سر لٹکے ہوئے تو نہیں دیکھے. آپ نے ان بیبیوں نے نیزوں پہ بچوں کے سر دیکھے تھے.
میرے بھائی برداشت نہیں کر پاتے میں سخت جملے جب کہتا ہوں. پروردگارا پروردگارا پروردگارا. بس میں اور کوئی سخت جملہ نہیں کہوں گا. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. آپ نے دیکھا سننے سے کیا اثر ہوتا ہے. اب کوئی کبھی نہ کہے یہ بیویاں اتنا کیوں روتی تھی, مولا سجاد کیوں اتنا روتے تھے.